بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین اکرام۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا معراج کے بارے میں اور جنت دوزخ کے حال کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز کی ابتدا کے بارے میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں ویڈیو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتیں تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی کچھ بھی دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ خواب میں دیکھیے کسی واقعے پر بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا؟ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبریل تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لیکن لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، اسی روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے بھی ہو سکتا ہے یہ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہو۔ کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے، اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھائی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرأت کی گئی، آخری رکعت میں قرأت بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر عصر کی طرح حضرت جبرائیل آگے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ یہ نماز کہاں پڑھی گئیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی قسم منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں یہ نماز پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنا ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پڑھتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات ہی جھوٹ، دوسرے یہ کہ جب احادیث سے 5 نماز ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔
5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہیں۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئیں تاکہ ان پانچوں حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائیں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ میرے معزز سامعین اکرام، اس سے اگلے واقعات آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔